اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو آج ہم سورۃ اعراف کی ترجمہ، تفسیر اور درس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا نزول کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا تھا اور اس میں کیا بیان کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے. جو دوست نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ انہیں جو پچھلی ویڈیو ہے وہ بھی مل جائیں اور جو آنے والی ویڈیو ہے ان سے بھی وہ بھی ان کو ملتی رہیں. جزاک اللہ. قرآن کی سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف کا نام. اس سورہ کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیات 46-47 میں اعراف اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے. گویا سورۃ اعراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں اعراف کا ذکر ہے. زمانہ نزول. اس کے مضامین پر غور کرنے سے بین طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے. یہ بات تو یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے یا وہ، مگر انداز تقریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہے یہ اسی دور سے متعلق. لہذا اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس دیباچے پر ایک نگاہ ڈال لینا کافی ہوگا جو ہم نے سورہ انعام پر لکھا ہے. مباحث. اس سورہ کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے. ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبوں کو خدا کے فرستادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اس دعوت میں انداز تنبیہ اور ڈراوے کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں یعنی اہل مکہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کی گراں گوشی، ہٹ درمی اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عن قریب پیغمبر کو ان کا مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے. کہ عن قریب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے. اس لیے تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی ہی روش تم سے پہلے کی قومیں اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کر کے بہت برا انجام دیکھ چکی ہے. پھر چونکہ ان پر ہجرت تمام ہونے کے قریب آ گئی ہے، اس لیے تقریر کے آخری حصہ میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک جگہ تمام دنیا کے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا تھا، خاتمے پر آ لگا ہے. دوران تقریر میں چونکہ خطاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سمیع اطاعت کا عہد استغفار کرنے کے بعد اسے توڑ دینے اور حق باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں مستغرق رہنے کا انجام کیا ہے. سورہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایت دی گئی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفان کی اشتعال انگیزیوں اور چہرہ دستیوں کی مقابلے میں صبر سے کام لیں اور جذبات کے جان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو. جزاک اللہ. والسلام.